رسول اللہ نویتو سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے اور نماز جمعہ سے پہلے کے بیان میں ہم سب موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ اچھا، اب یہاں ایک خوبصورت بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت پتہ چل گئی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں، مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب دیجئے، ہم پڑھیں گے۔ رحمتیں کس پر نازل ہوں گی؟ ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم اگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بھی درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہر جمعے کو میں ایک حدیث جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے کہ ایک ریمائنڈر کال ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ٹوڈے از دا ڈے آف فرائیڈے، اور فرائیڈے از ناٹ این آرڈنری ڈے، یہ عام دن نہیں ہے۔ بار بار جمعے میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو ریمائنڈ کرواؤں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس دن کا شرف زیادہ ہے، اس دن کی بزرگی زیادہ ہے، تو اس دن ایک نیکی کوئی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج بس درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، آج ذکر و اذکار کریں، ہو سکے تو صدقہ خیرات کریں۔ جتنے نیک اعمال کرتے چلے جائیں گے ملٹی پلائی بائی 70 جو ہے وہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ جیسے کہ میرے سے پہلے بیان کرتے ہوئے بھی بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ کل سے ہم حیدرآباد میں تھے، اور کل رات جب ہم وہاں سے واپس آئے تو بڑی تعداد میں بزنس کمیونٹی کے لوگ حیدرآباد سے ہماری اس مسجد میں وہ ایک دن راہ خدا میں گزارنے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو کراچی کے ہیں یا حیدرآباد کے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ نارملی ایک ڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدے والا کام مل جائے، کہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ملے گا، کہاں جناب کوئی اچھا سودا مل جائے۔ تو آپ سوچیں کہ شریعت کی طرف سے ہر جمعے کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے کہ جناب ہر جمعے کو ایک نیکی کریں، 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے کہ ڈے آف فرائیڈے وہ باقی کام کم کر کے زیادہ نیکیوں میں گزارے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ بلکہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ کوئی عمل کر لے گا تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 5 کام جمع کر لے، یعنی 5 کام کر لے، وہ 5 کام پہلے سن لیں۔ روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے، کسی جنازے میں شرکت کرے، اور کسی نکاح میں شرکت کرے۔ ایک دن میں، یعنی جمعہ کے دن جو یہ 5 کام کر لے، نبی پاک فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔
اب ہے کمال کی بات، انعام کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اب ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے. تو جناب آپ نے جمعہ کے دن کوشش کر کے یہ سارے کام کر لینے ہیں. اب کسی زندگی میں ایک جمعہ تو ایسا ہو سکتا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی جمعے کو بعض اوقات نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں شرکت کر لی، کسی دن جمعے کو روزہ رکھا ہو، تو اب 2 کام کرنے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے. آج قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس پر ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری کوشش ہر جمعے کو یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے. تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے. بیسیکلی یہ آیت کا جو واقعہ تو شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا. ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو، اور پھر کیا فرمایا، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو ہیں. اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی. اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے. یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے. یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے. اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہے غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں. آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں، 2 مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا،
مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں, یا فلاں غلط کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی, بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے, جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے, سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب, کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے, کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے. اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں, تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں, ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا. بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح, آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں, اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا. تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے, کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے, تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے. کل میرا حیدرآباد پریس کلب میں بیان تھا, تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی صحافیوں سے بھی. اس سے پہلے جب بار کونسل میں جانا ہوا, وہاں بھی یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے, آپ کے کالم سے, آپ کی صحافت کی آواز سے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں, وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں, اگر نام ہو رہا ہے, اگر شہرت ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا. تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے, ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے, کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. دو باتیں ہیں, شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے, آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ہونا ضروری, اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں, وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے, ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے, ایسا تو کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارے بھولے بالے مسلمان, ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا, ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا. اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے. حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے. قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں, کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں, کچھ بعد میں نازل ہوئیں, پہلا حکم ختم ہو گیا. اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اب آدھے جاہل اور جہالت کی بات کتنی خطرناک ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص ملا, کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے, اس سے دور بھاگ رہا ہوں. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا, مردے زندہ کرنا آسان ہے, بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے. ہاں, یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا, اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں, ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے, یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے. میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے.
مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں. اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ. اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہیں. آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں سلو کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے. تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور سلو ہو گئی. اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے، جھگڑا ہونا چاہیے، معاملہ بگڑنا چاہیے. یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو، صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا. یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک جز، اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں، آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا قرآن کا علم تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی. اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں، اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی؟ یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور، اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے. اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، انسانی جان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی، پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے. اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ. اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس پہ کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے، اس کی دلائل بتائیے. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے
बिल्डर से बनाएंगे तो मैं कहूँ यार आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने, लगता है दर्जी भी बड़ा अच्छा है, इसी से घर भी बना लीजिए, कपड़े बड़े अच्छे सीता है, आपका घर भी अच्छा बना देगा। आप कहेंगे जनाब दर्जी का काम तो कपड़े सीना है। मौलाना साहब आपकी लगता है तबीयत ठीक नहीं है, दर्जी कपड़े सीता है, बिल्डर जो है वो घर बनाता है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आपको जनाब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तबीयत ख़राब हुई, तो अब मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप चप्पल बड़े अच्छे सिलवा के लाए थे, उसी बंदे से आप अपनी दवाई भी ले लीजिए। आप कहेंगे लगता है आज आपने दवाई नहीं पी है, कि जनाब चप्पल सीने वाला जो है वो हमें दवाई कैसे देगा। तो कमाल है कि दुनिया की हर फील्ड में आप अपने लिए उस फील्ड का एक्सपर्ट तलाश करते हैं। मोची से जूते सिलवाते हैं, दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, बिल्डर से घर बनाते हैं, इनको आपस में मिक्स एंड मैच नहीं करते। तो अब बताइए ना, दीन किससे सीखना चाहिए, शरीयत किससे मालूम करनी चाहिए? क्या हर उस शख्स को यह हक हासिल है मेरा दीन इतना मजलूम है? अच्छा, अब एक और फिनोमेना लोग लेकर आए कि जनाब इंटरनेट पर तो सारी चीजें मौजूद हैं, अब तो एआई का जमाना है, सवाल कीजिए जवाब मिल जाता है। कुरान पाक पढ़ने की और जनाब उसकी इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें पढ़ने की जरूरत क्या है? और जनाब पढ़ना भी है तो किसी आलिम की जरूरत क्या है, किसी मुफ्ती की जरूरत क्या है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत क्या है? कुरान मौजूद है, तफसीरें मौजूद हैं, हम खुद ही मसला निकाल लेंगे, हमें उलमा की हाजत नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि जनाब किताब से प्रॉपर इल्म मिल जाता है, ठीक है, किताब में सब चीजें मौजूद हैं। चले अब मैं आप ही की बात आपकी तरफ दोबारा बढ़ाता हूं। अल्लाह ना करे आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपके घर में किसी का ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, तो जनाब आप भी किताब उठाइए कि टांग का ऑपरेशन कैसे होगा। बल्कि अब सिर्फ किताब नहीं है, यूट्यूब पर तो ट्यूटोरियल मौजूद है ना, वीडियो भी मौजूद है कि ये वाला ऑपरेशन कैसे होगा। थोड़ा मजीद सवाल एआई से कर लीजिए कि कौन सा चाकू इस्तेमाल करूं, कौन सी छुरी इस्तेमाल करूं, पहला कट किधर लगाऊं। दो चार दोस्त जमा हो जाएं और टांग का ऑपरेशन घर में कर लीजिए, 2-4 लाख रुपए भी बच जाएंगे। आप कहेंगे यार क्या हो गया आपको? भाई जान का मामला है, किसी एक्सपर्ट से करवाना पड़ेगा, किताबों में जरूर लिखा है लेकिन टांग जाया हो जाएगी, दिल का ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, हालांकि उसका पूरा तरीका इंटरनेट पर मौजूद है। आप कहें नहीं, उसके लिए बरसों का एक्सपर्ट चाहिए, बल्कि ऑपरेशन तो उससे करवाएंगे जिसका ऑपरेशन करने का तजर्बा भी हो और उसका ऑपरेशन कामयाब भी होता हो। 4 दोस्तों से भी पूछेंगे, 3 राय लेंगे, एक राय पर भी लोग ऑपरेशन नहीं कराते। करना भी ये चाहिए कि 3 तरफ से राय लेकर फिर ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। आप कहेंगे जान का मामला है, जिस्म का मामला है, बॉडी खराब हो सकती है। सुभान अल्लाह, आपने मेरा ही जवाब दे दिया हजरत। अब मेरा सवाब सुन लीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, किसी की टांग ज्यादा कीमती है या उसका ईमान ज्यादा कीमती है? मेरे ईमान पर जिसकी जो मर्जी आए छुरी कांटे लेकर आ जाए कि मैं तुम्हारा ईमान का मामला ठीक करता हूं, तुम्हारा दीन मैं तुम्हें समझाता हूं, आप पढ़ लेना, आप ही खुद ही कुरान से और तफसीर से पढ़ लें। आप कहेंगे नहीं जनाब, बाकी दुनिया के मामलात में जब एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है तो मुझे कुरान के इल्म के लिए भी फहमुल कुरान वाला मुफ्ती और आलिम रिक्वायर्ड है। बरसों जिसने पढ़ा हो, जिसकी जनाब तफसीर पर नजर हो, जिसकी अकायद मजबूत हो। अरे वो खुद अगर सच्चा नहीं है तो मुझे क्या दीन सिखाएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ भोले भाले मुसलमानों, खुदारा अपनी जिंदगी का ये आप जहन बनाइए कि सबसे कीमती सरमाया तो ईमान है, और ईमान के मामलात में, दीन के मामलात में मैंने किसी एक्सपर्ट से, किसी सही उल अकीदा मुफ्ती से और आलिम दीन से इंशाअल्लाह दीन पढ़ना भी है, सीखना भी है और आधी जहालत से बचना है। जब आप कुरान पूरा पढ़ते हैं, कभी भी कोई एक आयत सुनकर, एक हदीस सुनकर कंफ्यूज ना हो जाया करें, किसी आलिम दीन से राब्ता करें, वो आपको बताएगा कि ये आयत के बाद ये भी तो आयत मौजूद है, ये हदीस के बाद ये भी तो हदीस मौजूद है, और वो उन दोनों को सामने रख के जब आपको जवाब देंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें शरीयत के अहकाम को सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर मैं चले एक आयत इसलिए बता देता हूँ कि उसमें हमारा इंशाअल्लाह आज का एक मौजू भी है, वो भी कवर हो जाएगा। कि अब जनाब कुरान की एक आयत बयान करने वाले करते भी हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तर्जमा क्या है? तुम फरमाओ मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या फरमाया कि लोगों से कह दो मैं तो तुम्हारी तरह का एक बंदा हूँ। अब कुछ जाहिलों ने, वो आधे जाहिल है ना, कि देखो नबी पाक खुद कह रहे हैं वो हमारी तरह के आदमी हैं, और तुम कहते हो जनाब वो नूर हैं और वो जनाब बहुत अजीम हस्ती है, खुद फरमा रहे मैं तुम्हारी तरह का हूँ। तो कुरान अधूरा पड़ा, एक आयत पढ़ी, अब अगली आयत सुन लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया है।
सुभान, पता क्या चला, यकीनन मेरे आका बशर बनकर दुनिया में आए हैं, बल्कि ये हमारे जैसे बशर नहीं, अल्लाह पाक का नूर है जिसे रब्बे करीम ने दुनिया में बशर बनाकर भेजा है। तो बात अगर पूरी कुरान से समझी जाए तो समझ आती है। अब उन लोगों को कौन समझाए कि जो कहते हैं नबी पाक हमारी तरह के हैं। अरे जनाब, मैं तो हाथ उठाकर कोई चीज़ नहीं उठा सकता, और मेरे आका वो हैं जो इशारा फरमाएं तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। हमारी घड़ी हमारे काबू में नहीं आती है, और मेरे आका दुआ करें, मौला अली कहें कि हुजूर नमाज असर चली गई है, और मेरे आका दुआ फरमाएं तो सूरज को वापस पलटा दें। तो ऐसे कौन कह सकता है कि हमारे जैसे हैं? अल्लाह अकबर, नबी पाक तो वो हैं जो वजह तख्लीक कायनात हैं। ही इज़ द रीज़न ऑफ द ऑल क्रिएशन। मैं और आप तो दुनिया में आ गए हैं, मगर बताओ तो सही, दुनिया बनी किसके लिए है? खुद रब फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो ये दुनिया ही ना बनाता, ये कायनात ही ना बनाता। अरे जिसके लिए दुनिया बनी है वो मेरे और आपके जैसे कैसे हो सकते हैं? तो जनाब, अब यहाँ एक और खूबसूरत बात मैं करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि सुबहान अल्लाह, अब एक महीने के बाद मुहर्रम अब एंड होने को है, इसके बाद सफ़र और फिर रबीउल अव्वल। इंशाअल्लाह ये जो रबीउल अव्वल आ रहा है, ये जो मीलाद का महीना आ रहा है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 1500 साला जश्न विलादत है। हाँ, नबी पाक का 1500 साला बर्थडे है। तो तमाम दुनिया के आशिकान रसूल ने इस बार धूमधाम से, बड़े शानदार अंदाज से मेरे आका का ये मिलाद मनाना है। एक्चुअली वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू विटनेस दिस 1500th बर्थडे। अल्लाह करे कि हम 12वीं तक जिंदा रहें। हम वो लोग होंगे कि जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में, बल्कि यकीनन अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम ये सेलिब्रेशन देखेंगे। हमारे पहले वालों ने भी 1500 साल होते नहीं देखे, हमारे बाद वाले भी नहीं देखेंगे। अगर अल्लाह हमें यह मौका नसीब कर रहा है तो इसको बड़े शान के साथ अपने घर सजाने हैं, अपने मोहल्ले को सजाना है, अपने इदारों में प्रोग्राम कीजिए। जिस अच्छे अंदाज से, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो 15% डिस्काउंट कीजिए और लिखिए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कि इसलिए हम ये डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, या इसलिए जनाब हम ये फेवर दे रहे हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जनाब खातमुन नबिय्यीन का 1500 साला यौम विलादत आ रहा है। तो इस शानदार अंदाज से जो इसमें आप बेहतरी के काम कर सकते हैं, हराम और नाजायज़ काम से खुशी नहीं बनाई जाती, जायज़ तरीक़ों से इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे। इंशाअल्लाह जुम्मे के बयानात में आगे जाके इंशाअल्लाह नीयत है मैं आपको कुछ आइडियाज़ भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से काम कीजिए कि इससे पूरी दुनिया में मैसेज जाए दावत इस्लामी की तरफ से। इंशाअल्लाह फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी मौलाना रियाज कादरी साहब की तरफ से तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को इंशाअल्लाह हम खतूत लिख रहे हैं कि आप अपने अपने ममालिक में भी इस बार 1500 साला जश्न विलादत शानदार अंदाज में मनाएं। तो इंशाअल्लाह घर भी सजाएं और अपना आप भी सजाएं। इस बार ऐसा ये मिलाद मनाएं कि 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। कोई कहे माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने लग गए हैं, तो आप जवाब दें कि मेरे आका का 1500 साला जश्न विलादत आया है, बस अब तौबा कर ली है, आज के बाद 5 वक्त नमाज पढ़ के मिलाद मनाऊंगा। तो जनाब अपने अंदर भी तब्दीली लाएं, सुन्नतों पर अमल करें, गुनाहों को छोड़कर अपने दिल को भी उजियाला करके हम इस बार जश्न विलादत मनाएं। अल्लाह करीम हम सबको बरकत नसीब फरमाए। माशाल्लाह 2 ऐलान हैं, हमारी ये मस्जिद आपके सामने है और बरकतें ही बरकतें हैं, प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं और 2 जुम्मे होते हैं माशाल्लाह यहाँ पर। तो मस्जिद के लिए एक न्यू साउंड सिस्टम हमें लगाना है, तो उसके लिए कोई आशिक रसूल अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मस्जिद कमेटी से रब्ता फरमा लें। अज़ानें होंगी, नमाज़ें होंगी, बयानात होते रहेंगे, हर ही नेकी में आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारी कमेटी से आप रब्ता कर लें जो इसमें कोई इसको डोनेट करना चाहें। इसी तरह आने वाली पीर इशा की नमाज के फ़ौरन बाद 30 मिनट के लिए तजवीद व अरबी ग्रामर क्लास होगी। तो जो इस इलाके के रहने वाले हैं 30 मिनट्स के लिए इशा की नमाज के बाद बैठें, अरबी सीखेंगे। तो लुगतुल कुरान है, लुगतुल जन्ना है और हाँ लुगतुल हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। तो अरबी सीखना बड़ी बरकत वाली बात है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।